سب سے پہلے میں یہ بولوں گا کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ جس کو جن کہتے ہیں، جنات کے بارے میں بات ہوتی ہے پاکستان میں، اور امریکہ میں ایلینز کے بارے میں بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہے، کیونکہ امریکہ میں لوگوں کو جن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں ہے؟ تو لیکن مجھے کیا ہوا تھا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جن تھے یا کون تھے، لیکن میرے خیال میں جن نہیں، کیونکہ عام طور پر جن کو تھوڑا سا مطلب اتنے اچھے لوگ نہیں مانے جاتے ہیں، اور جن سے میں ملا تھا وہ بہت اچھے لوگ تھے، تو ممکن یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے، ہے نا؟ یہ ممکن مجھے ایسے لگتا ہے، کیونکہ فرشتے کا ذکر ہے، وہ بھی ایکسٹرا ٹریسٹریلس ہیں۔ ایکسٹرا ٹریسٹریل کا مطلب صرف یہ ہے جو اس دنیا کے نہیں، مطلب اس دھرتی کے نہیں ہے۔ تو یہ جن سے میں ملا تھا جب میں 9 سال کے تھا، پہلے بار ہوا تھا، وہ اس دھرتی کے نہیں تھے، اور کہیں سے آئے تھے۔ تو یہ کہانی ایسی تھی، میں جب 9 سال کے تھا، میں ایک دن اسکول سے واپس آ رہا تھا گھر کو، اور ایک فلائنگ ساسر کو میں نے دیکھا زمین پہ، مطلب سٹلس کے اوپر تھے، اور ایک سیڑھی بھی اوپر تھی، اور دروازے میں ایک عورت کھڑی تھی، اور 4-5 میرے خیال میں مرد تھے۔ تو وہ عورت جو تھی وہ دوسروں سے لمبی تھی، اور بے شک وہ کیپٹن تھی تو وہ مجھے ایسے بلا رہی تھی، تو میں اوپر چڑھ گیا تھا۔ میں ڈرا نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں ہم ایلین سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ ہالی ووڈ کے جو فلم ہے آج بتے جن میں ایلین بہت خطرناک ہیں، وہ بعد میں بنے تھے۔ اس زمانے میں کیونکہ اخباروں میں بھی میں نے خود دیکھا، اخباروں میں فوٹو بھی آتے تھے یو ایف اوز کے، بلکہ واشنگٹن ڈی سی کے اوپر ایک فوٹو کھینچا گیا تھا 1952 میں شاید تھا، مجھے معلوم نہیں، لیکن جب میں 9 سال کے تھا، 56 کی بات ہے، تو مجھے معلوم تھا ان چیزوں کے بارے میں، اور ہم نہیں ڈرتے تھے ایلین سے۔ تو میں بہت خوش تھا اس یو ایف او کو دیکھ کر، اور بڑی خوشی سے میں چڑھ گیا تھا، اور اس عورت نے مجھ سے گلے ملائی، اور مجھے اتنے پیار سے بات کر رہی تھی کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری سچی ماں ہے۔ اور جب میں گھر پہنچا تھا، میں نے اپنی ماں کو بتایا، اب میری ماں نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقی ماں مجھے لگتی تھی۔ تو وہ بہت اچھے لوگ، اپیرنس میں وہ ہیومن جیسے تھی، لیکن تھوڑا سا فرق تھا، مطلب ان کے کان جو تھے وہ سر کے اوپر تھے جیسے بلی کے، لیکن تقریباً انسان جیسے دکھتی تھی وہ۔ ہاں وہ ایک مشین تھا، فلائنگ ساسر تھا، ایسے اس کے شیپ ایسے ہی تھا جیسے مشہور ہے ہوتا ہے فلائنگ ساسرز کے، اور میں اندر نہیں گیا تھا، بس ادھر ہی ہم کھڑے تھے دروازے پر تھوڑی دیر کے لیے۔ اور پھر دوسری بات، اسی عورت سے میں پھر ملا تھا 1992 یا 93 میں شاید تھا، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، وہ سان فرانسسکو میں تھا جب میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں تھا۔ تو ایک دن جب میں سان فرانسسکو میں تھا، کیونکہ سان فرانسسکو میں یہ بھی گرمی کی موسم تھی، تو بادلیں ہمیشہ، فاگ ہمیشہ ہوتا ہے، تو فاگ میں نے ایک نیلا رنگ کی روشنی دیکھا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے اوپر کھینچا گیا تھا اس روشنی میں۔ تو شاید یہ آپ کو عجیب لگے گا، لیکن یہ میں نے خود محسوس کیا، ایسے ہوا تھا۔ اور بادل کے اوپر پہنچ کر میں نے دیکھا وہی یو ایف او ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میں بالکل جیسے اسٹار ٹریک میں ہے نا، بیم می اپ اسکاٹی، ہے نا، تو وہ حقیقت میں یہ سائنس فکشن نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں سائنس فکشن ہے۔ میں ایک بار آرتھر سی کلارک سے ملا تھا 1985 میں، میں شری لنکا میں تھا، اور ان کے کولمبو میں ان کے گھر تھا، میں وہاں گیا تھا، ان سے ملنے گیا، اور انہوں نے بتایا، میں حیران ہو گیا تھا، انہوں نے کہا ہاں یہ جو دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں ہم ان سے ملے، ان کو جانتا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا۔ تو پھر میں حیران ہو گیا کہ جو ان کی سائنس فکشن ہے یہ فکشن نہیں ہے حقیقت میں۔ تو بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے، جو سائنس فکشن فلمیں بنانے والے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ سائنس فکشن نہیں ہے، لیکن وہ کھلا نہیں بتا سکتے ہیں۔ شاید انسان کو آہستہ آہستہ سے تیار کر رہے ہیں دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملنے کے لیے، لیکن میرا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آہستہ آہستہ سے انسان کو پتہ چل رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔
تو مجھے اوپر کھینچا گیا تھا بالکل جیسے اسٹار ٹریک میں ہوتا ہے. اور پھر جب ان سے ملا تھا اسی عورت سے ہم ملے اور دوبارہ پیار سے بات کی تھی. اور میں نے پوچھا کیونکہ وہ اسی عمر کے دیکھتی تھی, مطلب 25-30 سال کے. جب میں 9 سال کے بڑی تھی. جب میں پھر 92 میں مطلب میں کتنا 45 سال کا تھا, وہ مجھ سے چھوٹی تھی عمر میں. تو میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم لوگ ہزاروں سالوں تک زندہ رہتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ 30 سال کچھ نہیں ہے, 25-30 سال کچھ نہیں ہے. تو اس وقت بھی پیار سے بات ہوئی تھی. اور اس میٹنگ کا بھی فزیکل پروف کیا, کبھی لوگ سوچتے ہیں یہ تمہارے بس ذہنی شاید سائیکالوجی ایلوژن ہے ایسے کچھ, تو لیکن اس کے پروف بھی تھا کیونکہ میں نے میرے ہاتھ میں ایک تھرمس تھا جس میں سوپ یا دال تھا, تو وہ میرے ہاتھ میں تھا جب میں وہاں کھڑا تھا, اور اس کو میرے ہاتھ میں تھا جب میں نے مجھے اوپر لے لیا گیا تھا. تو اس عورت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے بتایا یہ سوپ, میں کچھ پی سکتی ہوں. میں پوچھا, انگریزی میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا ہاں ضرور. تو اس نے پی لیا, اور اس کے پہلے مجھے لگا تھا یہ لپسٹک ہے کیونکہ ایک لال نشان اس پہ تھا. تو بعد میں جب میں گھر پہنچا تھا شام کو, میری بیگم نے دیکھا اور اس نے پوچھا یہ کیا تمہارا اچھا دوپہر کا کھانا اچھا رہا کل. پھر میں نے ہاں میں پتہ نہیں یہ, پھر انہوں نے مان لیا میری بات کہ یہ ہم کسی عورت سے ایسے نہیں ملے, خراب کام نہیں کیا. پھر یہ پروف صرف میرے من میں یہ نہیں تھا, میری بیگم نے بھی دیکھا اس لال, لیکن وہ عام اس کے ہونٹ جو تھے وہ عام عورت کے جیسے نہیں, بہت موٹے تھے, وہ نشان بہت موٹا تھا. پھر میں نے سمجھ لیا اس کے منہ جو ہے وہ زیادہ انسان کے منہ جیسے نہیں, تھوڑا بلی کے منہ جیسے, تھوڑا سا باہر. تو پھر وہ نشان اس کے جیسے تھا. تو مطلب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تمہارے ایلوژن ہے جیسے آپ نے بتایا. نہیں, یہ اس کا فزیکل پروف بھی تھا. تو یہ بار ایسے لوگ بتاتے ہیں, آپ پڑھیں ان چیزوں کو, ریسرچ کریں. ہزاروں لوگوں, لاکھوں لوگوں نے ایسے دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملا ہے, اور صرف امریکہ میں نہیں بلکہ امریکہ سے بہت زیادہ. اگر آپ بولیویا, پیرو, ان ملکوں میں جائیں گے وہاں یہ بہت عام ہے. کم سے کم 50-100 لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یو ایف او کو دیکھا ہے یا ہم نے ای ٹیز سے بات کی ہے بھی. تو صرف امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, کافی سال پہلے کی بات ہے, 1985 یا 90 کی بات ہے. میں ایک بار لاہور میں تھا, تو ایک سلیم صاحب نام کے بہت اچھا آدمی تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک اخبار میں, اردو اخبار میں آیا تھا کہ سیالکوٹ میں ایک ایسے فلائنگ ساسر یو ایف او لوگوں نے دیکھا, اور ایک پائپ نیچے آ گیا جہاں چاول کا میدان تھا, کھیت تھا, اور اس پائپ سے پانی نکالا گیا تھا. اور یہ تو اردو اخبار میں آیا تھا. تو پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے, صرف امریکہ میں نہیں جیسے لوگ عام طور پر سوچتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے انسان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت خود غرض لوگ بھی ہیں, ایسے دوسرے سیاروں کے لوگ میں بھی ایسے ہیں. ہاں, ان کو معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں, لیکن وہ کھلا نہیں بتاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ پتہ چل گیا مجھے, اور آپ اس کی اسٹڈی کریں, آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ جب آرمسٹرانگ اور آلڈرن سب سے پہلے, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے 1969 میں چاند کو گئے تھے, تو وہاں دوسرے سیاروں کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے دیکھا ان کو, اور وہ ان کے چاروں طرف انہوں نے دیکھا, اور ان لوگوں نے ان کو سمجھا دیا کہ تم ایسے نہیں آ سکتے ہو, مطلب تم کو ویزا لینا پڑے گا. جیسے اگر آپ پاکستانی لوگ سب امریکہ جانا چاہتے ہیں, آپ نہیں جا سکتے ہیں جب تک ویزا نہیں ملتے. تو ویسے ہی چاند کو جانے کے لیے آپ کو ان جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان سے ویزا لینا پڑے گا. تو اس لیے امریکہ نے یہ ناسا پروگرام کو بند کر دیا. 2-3 اور
اپولو فلائٹ کے بعد بند کیا. کیوں؟ کیونکہ جب تک ان کو اجازت نہیں ملتے ان لوگوں سے وہ نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ ناسا کا پروگرام جو ہے یہ حقیقت میں حقیقی امریکہ کے اسپیس پروگرام نہیں ہے. بہت زیادہ ہے جو ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے. اگر پڑھیں گے آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر مائیکل سالہ کے کتاب کے میں نے ذکر کیا ہے, آپ نے بھی آپ کے پاس ملا آپ نے بتایا. تو اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 1969 سے پہلے صرف امریکہ نے, جرمنی نے بھی امریکہ سے پہلے ہی چاند کو پہنچے تھے اور دوسرے سیاروں میں بھی گیا ہے. اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کے بھی لوگ ابھی مارس پہ بھی رہتے ہیں, بہت ہیں, بڑی کالونی ہے وہاں. لیکن یہ سب سیکرٹ اسپیس پروگرام, یہ ہمارے میڈیا میں نہیں آتا ہے, اخباروں میں آپ کو, ٹیلی ویژن پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا. لیکن یہ حقیقی ہے اور اس کا آپ میری بات نہیں مانو, آپ اسٹڈی کر لو, اس کو ریسرچ کریں. سیکرٹ اسپیس پروگرام کا آپ گوگل سرچ کریں, آپ کو ملے گا کافی ڈس انفارمیشن بھی ملے گا لیکن سچا انفارمیشن بھی کافی. خاص کر مائیکل سالہ کے نام آپ لگا دیں سرچ میں, کوری گڈ COREYGOODE, وہ بھی بہت اچھے آدمی ہے جنہوں نے خود اس سیکرٹ اسپیس پروگرام میں حصہ لیا اور چاند بھی گیا ہے, مارس بھی گیا. انہوں نے خود مارس میں کالونی دیکھا ہے اور اس کے ذکر کیا, بتایا پوری باتیں. تو آپ خود ریسرچ کریں, آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے گیا ہے دوسرے سیاروں کو. کئی وجہ ہے کہ وہ نہیں بتاتے ہیں. ایک بڑا وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جس سے یہ UFOs چلتے ہیں اس کو 0 پوائنٹ انرجی ٹیکنالوجی کہتے ہیں یا فری انرجی. اور جب یہ انسان کو پتہ چلتا ہے تو یہ سب تیل, گیس, بجلی کے جو انرجی کمپنیز ہیں جو ہر سال ٹریلینز آف ڈالرز کماتے ہیں, وہ 100% ختم ہو جائے گا ایک دم اگر یہ تو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں صرف یہ انرجی کمپنیز نہیں ہے, پوری دنیا کا میڈیا زیادہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے, وہ ہمیں نہیں معلوم ہونے دیتے ہیں کیونکہ ان کی پوری بزنس ختم ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ یہ سیکرٹ ہے اب تک. دوسرے بھی وجہ ہیں, مثال کے طور پر ان سوسائٹی کے مطلب دوسرے سیاروں کے لوگوں سے سوسائٹی میں ایسے پیسہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارا پیپر منی, جس کے حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں ہے نا, صرف ایک کاغذ ہے. لیکن ہم پاگل ہیں, حقیقت میں ہم بیوقوف ہو گئے ہیں, ہم اس کاغذ کو مانتے ہیں. اگر ہم نہیں مانتے تھے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا. تو دوسرے سیاروں کے لوگوں کے ایسا سسٹم نہیں ہے. تو اگر انسان کو پتہ چلتا ہے صرف فری انرجی کے بارے میں نہیں, لیکن کہ یہ پیسہ جو بینکنگ سسٹم ہے جو سود کے بنیاد پر چلتا ہے, تو یہ پورا بینکنگ سسٹم ختم ہو جائے گا, پیسہ کا سسٹم ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت طاقتور ہے, بہت ہی امیر لوگ ہیں کیونکہ وہ خود یہ پیسہ بناتے ہیں, تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے. اس لیے یہ سب چھپایا گیا ہے دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں, دوسرے سویلائزیشن کے بارے میں اور انسان کے دوسرے سیاروں میں جانے کے بارے میں, یہ سب چھپایا گیا ہے. لیکن اگر آپ ریسرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقی ہے. بلکہ کم سے کم تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات ہے, میں نے کچھ ایسے سیمینارز کا بندوبست کروایا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں. ہم نے ایک پیراڈائم شفٹ نام کے گروپ بنایا تھا کیمپس پہ. تو مختلف لوگوں کو ہم بلائے تھے اور کوئی بہت اچھے لوگ آئے تھے, جیسے ڈاکٹر جیمز ہارڈر مرحوم. انہوں نے 1960s میں US کانگریس کے سامنے گواہی دی تھی ان چیزوں کے بارے میں. یہ آپ کو نہیں ملے گا اب لیکن انہوں نے خود مجھے بتایا اور انہوں نے مجھے دکھایا تھا, ڈاکیومنٹس ہے امریکہ کے کانگریس میں 1960-65 میں. وہ یہ ایسے ریسرچ کر رہے تھے, کانگریس لوگوں کو بلا رہے تھے, ان کو وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ دوسرے سیاروں کے لوگ یہاں آ رہے ہیں کیا, کیونکہ یہ تھوڑا کچھ یہ خبر مل رہی تھی لوگوں کو کہ صدر آئزن ہاور نے کوئی 1954 میں, مجھے یاد نہیں کون سا سال, دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملا ہے اور ایک ٹریٹی بھی سائن کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم
مطلب امریکن لوگوں نے بتایا، پہلے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے ٹریٹی، ہم آپ کو ٹیکنالوجی کچھ دیں گے اور آپ یہ ایٹمی بوم کے جو پروگرام ہے اس کو بند کر دیں کیونکہ اس میں نقصان ہوگا، صرف تمہارے لیے نہیں ہمارے لیے بھی. تو شاید آئزن ہاور ماننے کے لیے تیار تھا لیکن ان کے ایڈوائزرز نہیں ایسے ہم ان کا بھروسہ نہیں رکھیں گے، ہمارا ایٹمی جو پروگرام ہے بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو پھر وہ منع ہو گیا، وہ ٹریٹی سائن نہیں ہو. تو پھر دوسرے سیاروں کے لوگ، دوسرے سیارے کے کچھ لوگوں نے آیا اور آئزن ہاور کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو یہ ٹیکنالوجی دیں گے، آپ اپنے ایٹمی بام کے پروگرام چالو رکھیں، صرف ہم کو اجازت دیں کہ ہم کچھ لوگوں کو ہم اور کچھ جانوروں کو ہم لینے چاہتے ہیں ہمارے ایکسپیریمنٹس کے لیے. اور انہوں نے بتایا کہ ہم پورا نام دیں گے، اگر کسی انسان کو ہم لیتے ہیں ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہم ان کو واپس رکھیں گے اور ہم سب کو ہم ان کے نام ہم تم کو دیں گے. اور آئزن ہاور نے مان لیا اس بات کو. تو بعد میں کیا ہوا، دھوکہ دیا، مطلب پورا سب کے نام نہیں دیا اور کچھ کافی انسانوں کو کافی تکلیف بھی دی تھی، بہت سارے جانوروں کو بھی. یہ مشہور ہے نا، ابڈکشن فنامنا اور میوٹیلیشن آف اینیملس. یہ اگر آپ تھوڑا ریسرچ کریں گے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے سے 1950s سے امریکہ کا صدر نے ٹریٹی کا سائن بھی کیا کہ ہم یہ آپ سے مل لیں گے، آپ کے یہ بات ہوئی تھی. تو یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے.